الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. محترم سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کنی تکلیف سے جنا ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور جہاں مالک ارض السماء خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. الغرض، والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے لیے وجود کا ظاہری سبب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کی حقوق کی اہمیت فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت عبادت گزار تھے، روزہ نماز، صدقہ خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ان کے ماں کے درمیان میں اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کے باتوں میں آ کر اپنی ماں کے اوپر بیوی کے باتوں کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا. وہ ان کی بیوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برات سے تشریف لے آئے اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. تو لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو انہوں نے کہا انہیں بولو. والدہ نے کہا، تو والدہ نے جواباً کہا انہوں نے بہت دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگا دو. اور پھر ماں سے کہا کہ اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں جلا دیتے ہیں تو اب تم اپنے بیٹے کو صبح بچانے کی صفائی نہیں کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے بہت سخت ہے. جب اس آگ میں جلنا گوارا نہیں، اس سے زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہوگا؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. تو اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. کیا اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا عبادت گزار اور نیس والے کیوں نہ ہو، لیکن جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو کلمہ تک بھی نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس کے ماں باپ نے اس نے اپنے ماں باپ کو کیا صلہ دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا. ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان کو درازیوں کو تحفظ دیا. دکان اور دفتر سے آ کر خود اپنے والدین کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ جنہوں نے اپنی والدین کی نافرمانی کی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی. اس لیے کہ عزم کرو انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں اشاروں سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. ہوا ہے تجربہ مجھ کو یہی صدار فانی میں، ہوا ہے تجربہ مجھ کو یہی صدار فانی میں، نہیں بڑھ کر کوئی ماں باپ سے اعزاز ثانی ہے. ماں باپ تو ماں باپ تھے دشمن نہیں، ماں باپ تو ماں باپ تھے دشمن نہیں، ان کو تو ہم
ہم سے محبت تھی لیکن ہم کو نہیں. وما علینا الا البلاغ.